بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ ان کی پیدائش کب ہوئی اور وہ اسلام کیسے لائے، تو اس پر تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پیدائش جنگ فجار اعظم کے 4 سال بعد ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ جنگ فجار اعظم کے 4 سال بعد پیدا ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قریش کے معززین میں سے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ زمانہ جاہلیت میں سفارت کے منصب پر فائز تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قریش کے معززین میں شمار ہوتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں سفارت کا منصب انہی کے سپرد تھا۔ جب اللہ تعالی نے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کے اور مسلمانوں کے شدید مخالف تھے۔ پھر چند لوگوں کے اسلام لانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اسلام لائے۔ ایک قول ہے کہ 39 مردوں اور 23 عورتوں کے بعد مسلمان ہوئے اور حضرت عمر کے اسلام کے بعد 40 مرد پورے ہو گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے 39 مردوں اور ایک عورت کے اسلام کے بعد حضرت عمر اسلام لائے۔ 40 مردوں کا عدد پورا ہو گیا، اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ اے نبی، آپ کے لیے اللہ تعالی کافی ہے اور مومنوں میں سے آپ کے پیروکار کافی ہیں۔ نبی کریم نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ عز و جل ان 2 مردوں میں سے جو تجھے محبوب ہو اس سے اسلام کا غلبہ عطا فرما، عمر بن خطاب یا عمر بن حشام یعنی ابو جہل۔ شریح بن عبید نے کہا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اسلام لانے سے پہلے ایک دن میں نے رسول اللہ کا پیچھا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پہلے مسجد میں پہنچ گئے، میں آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ آپ نے سورہ حاقہ کی تلاوت شروع فرمائی۔ مجھے قرآن مجید کے نظم اور ترتیب سے بہت تعجب ہوا۔ میں نے کہا واللہ، جیسے قریش کہتے ہیں یہ شاعر ہیں۔ تب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر۔ بے شک یہ قرآن رسول کریم کا قول ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں۔ پھر میں نے کہا یہ کاہن ہیں۔ تب آپ نے یہ آیت پڑھی، ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین۔ اور یہ نہ قرآن کسی کاہن کا قول ہے، تم بہت ہی کم سمجھتے ہو، یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ رسول اللہ نے پوری سورہ حاقہ ختم کی اور یہ سورہ سن کر اسلام میرے دل میں گھر کر گیا۔ حضرت اسامہ بن زید اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ہم سے کہا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں بتاؤں کہ میں کس طرح اسلام لایا تھا؟ ہم نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا میں سب سے زیادہ رسول اللہ کا مخالف تھا۔ ایک دن دوپہر کے وقت سخت گرمی پڑ رہی تھی، مجھے مکہ مکرمہ کے ایک راستے میں قریش کا ایک شخص ملا۔ اس نے کہا اے ابن الخطاب، کہاں جا رہے ہو؟ تم کس خیال میں ہو؟ یہ دین تو تمہارے گھر میں داخل ہو چکا ہے۔ حضرت عمر نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا تمہاری بہن دین بدل چکی ہے۔ حضرت عمر نے کہا میں غضبناک ہو کر گھر لوٹا۔ ادھر رسول اللہ کا طریقہ یہ تھا کہ جب 1-2 آدمی مسلمان ہوتے تو ان کو یکجا کر دیتے تاکہ ان کو قوت حاصل ہو، وہ ایک ساتھ رہتے، کھاتے پیتے اور نمازیں پڑھتے۔ میرے بہنوئی کے ساتھ بھی 2 مردوں کو ملا دیا گیا تھا۔ میں نے گھر جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا ابن الخطاب۔ اس وقت وہ لوگ بیٹھے ہوئے ایک صحیفے سے قرآن مجید پڑھ رہے تھے۔ جب انہوں نے میری آواز سنی تو جلدی سے چھپ گئے۔ حضرت عمر کی آواز بھاری تھی اور اس صحیفے کو چھپانا بھول گئے۔ میری بہن نے دروازہ کھولا۔ میں نے اس سے کہا اے اپنی جان کی دشمن، تو دین بدل چکی ہے۔ پھر میں نے اس کو مارنا شروع کر دیا حتیٰ کہ اس کا خون بہنے لگا۔ جب میری بہن نے خون دیکھا تو وہ رونے لگی۔ پھر میری بہن نے کہا اے خطاب کے بیٹے، تم جو کچھ کر سکتے ہو کرو، میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ میں غصے میں بھرا ہوا گھر کے اندر داخل ہوا اور چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اچانک میری نظر گھر کے اندر ایک کونے میں ایک کتاب رکھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا یہ کیسی کتاب ہے؟ مجھے دو۔ میری بہن نے کہا نہیں، تم اس کتاب کو اٹھانے کے اہل نہیں ہو، تم غسل جنابت نہیں کرتے، تم ناپاک ہو اور اس کتاب کو صرف پاک لوگ چھو سکتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا میں اس سے کتاب کے لیے مسلسل اصرار کرتا رہا حتیٰ کہ اس نے مجھے وہ صحیفہ دے دیا۔ میں نے دیکھا اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی۔ جب میں نے رحمان اور رحیم کو پڑھا تو مجھ پر دہشت طاری ہو گئی اور صحیفہ میرے ہاتھ سے گر گیا۔ میں نے پھر دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ میں جب بھی اللہ عز و جل کے اسماء میں سے کوئی اسم پڑھتا تو مجھ پر دہشت چھا جاتی اور میں اس پر غور و فکر کرتا حتیٰ کہ میں اس آیت پر پہنچا آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ۔ اللہ تعالی اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ
اور اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اللہ نے تمہیں پہلے لوگوں کا قائم مقام کر دیا۔ حتیٰ کہ جب میں ان کنتم مؤمنین پر پہنچا تو میں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھا۔ پھر لوگ بلند آواز سے اللہ اکبر کہتے ہوئے نکل آئے اور انہوں نے مجھ سے جو کلمہ شہادت سنا تھا اس پر خوشی کا اظہار کیا اور مجھے مبارکباد دی اور اللہ عز و جل کے حمد، اور مجھ سے کہا اے ابن الخطاب مبارک ہو، رسول اللہ نے پیر کے دن یہ دعا کی تھی، دو مردوں میں سے ایک کے ساتھ اسلام کو غلبہ عطا فرما، عمر بن حشام سے یا عمر بن خطاب سے، اور ہم کو امید ہے کہ رسول اللہ کی دعا تمہارے حق میں مقبول ہو۔ جب ان کو میرے اسلام لانے کے صدق کا یقین ہو گیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ رسول اللہ کہاں ہیں، وہ صفا کے نیچے ایک مکان میں ہیں۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، یا رسول اللہ نے ارشاد فرمایا دروازہ کھول دو، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لیا ہے تو وہ اس کو ہدایت عطا فرمائے گا۔ پھر دروازہ کھولا اور دو شخص مجھے بازو سے پکڑ کر رسول اللہ کے پاس لے گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس کو چھوڑ دو۔ میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اسلام قبول کر لو۔ میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ یہ سن کر تمام مسلمانوں نے اس زور سے نعرے لگائے کہ مکہ مکرمہ کے در و دیوار گونج اٹھے۔ حضرت عمر نبوت کے 6 سال اسلام لائے تھے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ نے عمر کی زبان اور دل پر حق کو جاری کر دیا ہے اور وہ فاروق ہے، اللہ نے اس کے سبب سے حق کا اور باطل میں فرق کر دیا ہے۔ حضرت زبیر بن عوام نے کہا اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب سے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا۔ قاسم بن عبد الرحمن کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا حضرت عمر کا اسلام لانا فتح تھا، ان کی ہجرت نصرت تھی اور ان کی امارت رحمت تھی۔ ہم نے وہ وقت دیکھا جب ہم بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، حتیٰ کہ حضرت عمر اسلام لے آئے۔ پھر حضرت عمر نے مشرکوں سے جنگ کی حتیٰ کہ انہوں نے ہم کو چھوڑ دیا اور ہم نے بیت اللہ میں نماز ادا کی۔ ناظرین، یہ تھی میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اس میں سے حضرت عمر کی زندگی۔ میرے دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے۔